بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی ٹاک شوز میں خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان کی بدلتی ہوئی صورتحال، انڈیا کے ساتھ جنگ، دفاعی تجزیہ کاروں کے تبصرے، سیاستدانوں کے تبصرے، اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوبرز کے تبصرے اور جتنے بھی صحافی حضرات ہیں ان کی باتیں، ان کے ویلاگز، تو آپ ان سب چیزوں سے آشنا ہیں۔ ہر بدلتی ہوئی صورتحال پہ آپ کی بھی نظر ہے۔ تو ناظرین، اس صورتحال میں کون جیتا کون ہارا؟ بھارت نے حملے کیے، پاکستان نے حملے کیے، پاکستان نے تابڑ توڑ ان کے جوابات دیے اور ان کو کافی بھارت کو نقصان اٹھانا پڑا۔ مودی کی حکمت عملی، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی، ہماری فوج کی، ہماری حکومت کی حکمت عملی، ان سب کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، بدلتی صورتحال سے آپ کافی واقف ہیں، تو اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا پلڑا بھاری ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ پاکستان نے کس طرح بھارتی جارحیت کا بڑے اچھے طریقے سے جواب دیا، اور اس صورت میں بھارت کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ البتہ اگر ہم بھارت کے میڈیا کی بات کریں تو وہ بالکل ہی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اور اپنے میڈیا کو اور اپنی عوام کو جھوٹ پر جھوٹ جو ہیں اور تسلیاں دے رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے کراچی پہ حملہ کر دیا، لاہور پہ حملہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، پاکستان کو بہت سا نقصان ہوا۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے خود دیکھا کہ کس طرح ہماری پاک فوج نے انڈیا کے پرخچے اڑا دیے، اور پوری قوم نے پاک فوج کا بالکل جس طرح ساتھ دینا چاہیے تھا بالکل شانہ بشانہ ساتھ دیا۔ لیکن اس صورتحال میں ایک بات بہت دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی صورت میں ایک بہت ہی اہم شخصیت جس کا نام عمران خان احمد نیازی ہے، ان کو کبھی بھی نہیں بھول سکتے کہ کس طرح انہوں نے قوم کو یکجا کیا تھا، اور اس صورتحال میں ان کی بھی انپٹ بہت کام کی رہی جب انہوں نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ سے اپنا میسج دیا۔ تو اس صورتحال میں قوم، آج آپ نے دیکھا کہ کراچی اور دوسرے شہروں میں پاک فوج کے حق میں بھی نکلی، اور عمران خان کی رہائی کے لیے بھی انہوں نے کافی اچھے اقدامات کرنے کے لیے اور اپنی ریلیاں نکالیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ علیمہ خان نے آلریڈی سپریم کورٹ کے اندر پہ درخواست دے رکھی ہے کہ جس کی سماعت کل ہے، کہ عمران خان کو اس جنگی صورتحال میں جہاں ملک میں بہت ہی افراتفری کی صورتحال بنی ہوئی تھی اور ہے، تو اس صورت میں عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے ان کو جلد از جلد رہا کیا جائے۔ تو دیکھتے ہیں کل سماعت میں کیا ہوتا ہے۔ تو اس صورتحال میں کہ عمران خان کو کیسے باہر نکالا جا سکتا ہے اور ان کی کیسے رہائی ممکن ہے، تو ہم آپ کو ہارون رشید، جو کہ پاکستان کے بہت ہی مایہ ناز تجزیہ نگار ہیں، ان کی گفتگو دکھاتے ہیں کہ وہ اس صورتحال میں اپنی کیا انپٹ دیتے ہیں اور ان کا کیا تجزیہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہارون رشید صاحب اپنی اس ویڈیو میں کیا میسج دے رہے ہیں۔ تو آئیے ہارون رشید صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ نون لیگ بالکل تحلیل ہو گئی۔ میرا خیال ہے یہ ایک بڑا واضح مقدمہ ہے، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں۔ البتہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ عمران خان کے ارد گرد وہ لوگ جمع ہوں جو اس کو صحیح مشورہ دیں۔ تنہا آدمی کچھ قرآن مجید نے حکمرانی کے بارے میں جو ارشادات ہیں، اس میں سب سے میرے خیال میں اہم یہ ہے، میں کوئی عالم دین تو نہیں ہوں، جو میں سمجھ سکا ہوں، پڑھتا تو ہوں کچھ نہ کچھ، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ ٹاپ ایکسپرٹس میں آپ کو 25 ایسے آدمیوں کے نام گنا سکتا ہوں، اور مجھ سے بہتر لوگ ہیں جو زیادہ بہتر لوگوں کی نشاندہی، جو ملک کو چلا سکتے ہیں۔ اگر درانی صاحب نہیں ہیں تو یہ ڈاکٹر شعیب سیٹل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہارون خواجہ صاحب ہیں موجود، اور بہت سارے لوگ ہیں، تو وہ پراپر لوگ رہے۔ یہ ریلوے 6 مہینے میں خسارے میں نکل سکتی ہے۔
1000 روپیہ آپ کا بچ سکتا ہے نجکاری سے. اور جناب یہ ٹیکس کلیکشن آپ کی اس سے ٹھیک دگنی ہو سکتی ہے. اس کو توڑیں اس FBR کو, یہ ڈاکوں کا جو گروہ ہے, یہ پولیس میں اصلاحات کریں, باقی چیزیں کریں. پاکستان میں وسائل کا فقدان نہیں ہے. پاکستان میں تو صرف ریکوڈک میں جو سونا ہے وہ اپ ٹل $1000 بلین ہے, تو اس سے کم ہوگا. کوئلے کے تیسرے بڑے ذخائر ہیں. آپ نے کیوں جناب یہ کارخانے لگائے بجلی کے؟ اب وہاں سے جو آپ 2 لاکھ یونٹ پیدا کر رہے ہیں, تو 2 لاکھ یونٹ کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ آپ پانی سے کیوں نہیں بجلی پیدا کر رہے, جو سب سے سستی ہے دنیا میں؟ پاکستان کا پوٹینشیل بہت بڑا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے اپڈیٹس آ رہی ہیں شیئر کریں اور پھر جی تازہ ترین. اچھا اپڈیٹس نہیں ہیں. یہ عمر جٹ صاحب نے ایک سوال جو ہے وہ بھیجا ہے, تو وہ انہوں نے پوچھا ہے امریکہ کیوں پاک بھارت جنگ سے پیچھے ہٹ گیا ہے, حالانکہ عمران خان جب وزیر اعظم تھا تب ٹرمپ نے دونوں ممالک کے مابین ثالثی تک کی پیشکش کی تھی. کیا خطے میں چین کے کردار کو کم کرنے کے لیے امریکہ چاہتا ہے کہ اس خطے میں جنگ رہے؟ نہیں, وہ امریکہ تو آپ اپنا ایک تو وہ نیم پاگل آدمی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے دن میں کتنی دفعہ, وہ جیفری سیچ اس وقت سب سے زیادہ سنا جانے والا آدمی ہے امریکہ میں, وہ کہتا ہے سارا دن وہ نوٹیفیکیشنز ٹائپ ہوتے رہتے ہیں کہ دستور کے تحت مجھے جو اختیارات حاصل ہیں میں یہ کروں گا, یہ کروں گا, یہ کروں گا, یہ کروں گا, پھر انہیں واپس لیتا ہے. اور اس کی حالت تو یہ ہے کہ برکینا فاسو کا جو ابراہیم ترورے ہے, اس نے منت کی مجھ سے ملو, ہی ریفیوزڈ. او بھائی, وہ امریکہ اپنے مفادات دیکھے گا, اس کا چین کے ساتھ مقابلہ ہے, اور وہ 2 سال اس نے دیے ہیں میرے خیال میں اپنی فوج کو, شی جن پنگ نے, کہ 2 سال کے بعد تائیوان کو اس کا حصہ ہونا چاہیے. آکسفورڈ یونیورسٹی نے 5 سینیریوز ڈیولپ کیے ہیں کہ اگر تائیوان پہ چین حملہ کرے تو یہ 5 ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں. 5 میں چین فاتح ہے. تو ان کا چین کا مسئلہ ہے. او بھائی, یہ اپنا انڈین آرمی میں خودکشی کے واقعات ہوتے ہیں, فرار کے واقعات ہوتے ہیں, سیاچن پہ ان کے لوگ والنٹیئر نہیں جاتے, اور جیسی ان پہ خوف طاری ہوگا جو طاری کرنا چاہیے. اب یہ فیصلہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے, یہ ٹاک شو میں نہیں فیصلہ ہوتا, یہ یوٹیوب پہ نہیں ہوتا. لیٹ دا پیپل سٹ, the experts sit and make a decision. پہلے دن تو وہ ہو گیا 5 طیارے ان کے گر گئے, تو اب کیا ہے؟ جب ہم یہ کہتے تھے, کئی دفعہ لوگ مجھ پہ ہنستے تھے, یار آپ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. جب میں کہتا پاکستانی پائلٹ دنیا میں بہترین ہے, تو اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے نا. 2 سال میں F-16 پہ اسرائیلی پائلٹ جو ہے وہ ٹریننگ مکمل کرتا ہے, پاکستانی پائلٹ 9 مہینے میں کرتا ہے. جس آدمی نے, میں اس نوجوان سے ملا, اس وقت اس کی عمر 28 سال تھی, پرانا واقعہ ہے جب ایٹمی دھماکہ ہوئے. جس نوجوان نے اس کا شاہین میزائل کا مانیٹرنگ اور سسٹم بنایا اور گائیڈنس سسٹم بنایا, اس کی عمر 28 سال تھی. اللہ اکبر. اور اس نے 9 مہینے میں آکسفورڈ سے PhD کیا تھا. ڈاکٹر سمر مبارک مند کی عمر 12 سال تھی جب انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیسے خواب دیکھا؟ ڈاکٹر قدیر صاحب کو تو کنٹریبیوشن سب کو معلوم ہے. انہوں نے کہا میرے باپ نے کہا تھا کہ اب دنیا کا ہتھیار ایک ہی ہے, ایٹم بم, اور یہ تم نے بنانا. وہ تو خیر ان کا بھی کنٹریبیوشن ڈاکٹر قدیر صاحب کا بہت زیادہ ہے. جب جنرل کاکڑ نے ان سے کہا, میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں, ان سے کہا میزائل بنائیں, ڈاکٹر سمر مبارک مند نے کہا میں تو کبھی نیکڈ آئی سے میزائل ہی نہیں دیکھا, میں تو انہوں نے کہا آپ کی ٹیم بہت اچھی ہے.
5 سال لگے انڈینز کو ٹھوس ایندھن کا میزائل بنانے میں. پاکستانی سائنسدانوں نے 2.25 سال میں ٹھوس ایندھن کا میزائل بنا کر لانچنگ پیڈ پہ لگا دیا. اگین میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, دنیا کے سب سے بہترین سائنسدان ہے پاکستانی. میں نے ایک سائنسدان سے پوچھا 7,000 کلومیٹر کا بنا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ تو پولیٹیکل فیصلہ ہے اس کا, وہ ہمیں پیسے دے دیں, ہمیں اگر ہم بنا سکتے ہیں 3,000 کلومیٹر کا تو 7,000 کا بھی بنا سکتے ہیں. چینوں نے کیا کیا تھا, وہ مجھے نام یاد نہیں رہا ان پہاڑیوں کا. انہوں نے میزائل بنائے, ایٹم بم بنائے اور ان پہاڑیوں میں نصب کر دیے, اور ہنری کیسنجر منہ میں گھاس لے کے ان کے پاس گیا. دیکھیے قوموں کا جو تعلقات کا انحصار طاقت پہ ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس طاقت ہے, دنیا کی بات. عمران کے بات کیوں سن رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ؟ شہباز شریف کی ضرورت ہے, وہ چٹیں لے کے بیٹھا 4-12 فکرے. وہ دیکھیں پانی پی رہا ہے نواز شریف, چٹوں سے پڑھ کے کہہ رہا ہے ہم آپ کو آلو قیمہ کھلانا چاہتے ہیں, آپ پاکستان سے شریف لائیں. وہ ایک نیم اپاہج آدمی, اس کی قیادت میں یہ ملک چلے گا؟ کجا وہ آدمی ہے, اس کے پاس اتنا سا کاغذ بھی نہیں تھا. اقوام متحدہ میں اس نے جو تقریر کی, وہی تقریر کی نا جو وہ کراچی میں یا لاہور میں یا اسلام آباد میں کرتا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور تمہیں معلوم نہیں ہے کہ دلوں کا درد جسم کے زخم سے بڑا ہوتا ہے, اور جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہو جو ہم پہ گزرتی ہے, ہاں جی, تو سارے عالم اسلام میں ایک بیداری کی لہر اٹھی. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ لہر کیوں پیدا کی ہے؟ اور ایک بات یاد رکھیے کہ وہ فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ دیوانگی اللہ کے ساتھ ہو سکتی, اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اور ایک دوسرا فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ نفس گم کردہ میاں جنید و باجزیدی جا. یہ وہ جگہ ہے رسول اللہ کا مرکز مبارک جو ہے کہ یہاں جنید و باجزید کے حواس گم ہو جاتے ہیں. با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار. یہ جو کچھ بھارتی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو بنگلہ دیش کے ساتھ ہوا, یہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا؟ اب کسی کا خدا پہ ایمان ہی نہیں ہے اور وہ مادی وسائل ہی وہ سب کچھ سمجھتا, تو اس کی مرضی. ہم نے تو آپ کو بتایا ادھر بیٹھے ہوئے, ایک پیش گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نہیں ہے جو پوری نہ ہوئی ہو. یہ آپ کی پیش گوئی ہے. خراسان کے مسلمان, خراسان اپٹل ملتان تھا. 2000 برس پہلے ایرانیوں نے یہ علاقہ فتح کیا تھا اور خراسان اپٹل ملتان تھا, اور پاکستان کی ساری فوج اپٹل ملتان ہی ہے, یعنی میجارٹی. میرا خیال ہے ویڈیو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں, اور جاتے جاتے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت نے 6 بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ آدم پور سے فائر کیے ہیں, جن میں سے 5 امرتسر میں گرے ہیں, ایک آدم پور میں گرا ہے, اور DGISPR کا کہنا ہے کہ ہماری ہمدردی سکھوں کے ساتھ ہے. اچھا, یہ گولڈن ٹیمپل کے حوالے سے پہلے بھی پاکستان نے بار بار کہا تھا کہ ایک تو گنجان آباد شہر ہے اور بہت بڑا مرکز ہے وہاں, تو اسی کو ٹارگٹ کیا ہے. اور جیسا کہ گزشتہ روز پریس کانفرنس میں بھی بتایا گیا تھا کہ ننکانہ صاحب میں جو گردوارہ ہے جنم استھان, اس کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی. تو بھارت جو ہے وہ چاہ کیا رہا ہے, اب میرا خیال ہے کہ سکھوں کو کیا پوری دنیا کو کلیئر ہو رہا ہوگا. تو صدیقی صاحب بالکل آخر میں چونکہ کنفیوژن میرا خیال ہے پیدا کرنا چاہتے ہیں, ہاں کنفیوژن پیدا کرنا چاہتے ہیں, اور بکھلائے ہوئے. ان کا خیال تھا کہ یہ آسان کام ہے. 5 سال پہلے 2020 میں مودی نے وہاں کہا تھا واشنگٹن میں کہ 5 سال میں آپ کو کشمیر کا تحفہ دوں گا. ایک بات مجھے بتائیے, وہ گلگت بلتستان کی سرحد پہ بیٹھ جائیں, چینی کیا بھنگ پہ بیٹھے ہیں؟
بنگلہ دیش میں تو فوج ان کی پھنسی ہوئی ہے, بارڈر پہ لگی ہوئی ہے. چین ان کی سرحد پہ بیٹھا ہوا ہے, اور چین یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ سی پیک وائنڈ اپ ہو جائے اور گلگت بلتستان کے لیے 7,000 ٹیررسٹ کا جو گروپ بنایا انڈیا نے وہ کامیاب ہو جائے, اور یہ اس کی ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالر ایٹ اسٹیک ہوں گی, اس کی سلامتی ایٹ اسٹیک ہوگی چین کی. تو میرا خیال ہے کافی لمبی گفتگو. بالکل, اب ہم اس کو اس میں ایک دو چیزیں چھوٹی چھوٹی کیونکہ آ رہی ہیں. یہ بھی بتایا جا رہا ہے سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کہ پاکستان کے پاس بھارت کی جانب سے اپنے شہریوں پر 6 بیلسٹک میزائل داغنے کے الیکٹرانک جو سگنلز ہیں وہ موجود ہیں. میں پڑھ نہیں پا رہا, اسکنچر لکھا ہوا ہے, اب اس کو ٹرم کیا یوز کرتے ہیں, ثبوت ہے کہ جس میں ہاں جی, جس کا تذکرہ گزشتہ روز کی پریس کانفرنس کے اندر بھی کیا گیا تھا. اور دوسرا یہ کہ بھارت کا جو ایک ان کے پاس بحری بیڑا انہوں نے لے لیا ہے, تو وہ ہر چوتھے دن اس کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں بحیرہ عرب میں. آج بھی انہوں نے اس کو بحیرہ عرب میں اتارا ہے, جس کے بعد پاکستان نیوی کی جانب سے اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے کہ بھارت نے میلی آنکھ سے دیکھا تو بحیرہ عرب میں غرق کر دیا جائے گا, دشمن کے مس ایڈونچر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. چلیں جی اب اس کو امینڈ کرتے ہیں. اور آج ایک پریس کانفرنس ہوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کے